السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق، میں ہوں ماریہ میمن۔ 2 سال کے عرصے کے بعد اب دوبارہ اس پروگرام کی میزبانی کرتے ہوئے مجھے دیکھیں گے آج جیسے کہ فارمیٹ کا تقاضا ہے، افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ کام کر چکے ہیں، لیکن اس فارمیٹ میں پہلی بار افتخار صاحب کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ماریہ، آپ کو کام کرنے کا بہت موقع ملا الیکشن میں، اور وہاں بھی روزانہ ٹرانسمیشن میں آپ کچھ نہ کچھ کر رہے تھے، خاص طور پہ ٹویٹر کے حوالے سے تو آپ بڑے اچھے کام کرتے ہو، سارا دن ٹویٹر کو پڑھتے رہتے ہو۔ ویلکم ٹو دس شو، اس امید کے ساتھ کہ تمہارے لیے اور آگے راستے کھلیں، اور عائشہ خالد کے لیے یہ دعا کہ وہ جہاں گئی ہے وہاں پہ وہ کامیاب ہو۔ بہت شکریہ افتخار صاحب، بلکہ ہمیں بھی اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے، ہم بھی سیکھ سکیں۔ ایجنڈے کی طرف بڑھتے ہیں، آج بہت سارے میرے پوائنٹس نکالے ہوئے ہیں۔ کوئی ایجنڈا ہے آج آپ کا ایجنڈا ہے؟ نہیں، ہم ذرا ان بائسڈ ایجنڈا ہے، لیکن جو سوالات ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ مشرف کے ٹرائل، یہ چل رہا ہے معاملہ، ابھی کچھ منطقی انجام تک نہیں پہنچا، لیکن اثرات کیا نظر آتے ہیں؟ مطلب مشرف کے ٹرائل کی خبر کو رہنے دو، آج شام کے باقی جو پروگرام ہیں ان کے لیے بڑے دوست آئیں گے، وہ بات کریں گے۔ میں اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس کو بہت اب ایک ایشو بنا لیا گیا ہے، کامیابی اور ناکامی کا۔ ایک طرف فوج کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور ایک طرف کہا گیا کہ اگر اس کو سزا ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا۔ تو مجھ سے زیادہ جو سینئر تجزیہ کار ہیں وہ آج رات کے تک کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ایسی بات کہیں گے جو زیادہ وزن والی ہو۔ چلے آج نہیں کہیں گے، لیکن یہ بعد میں ضرور کبھی نہ کبھی جب ہم دیکھیں گے کہ آج اب ہم بات کہہ سکتے ہیں، اس پر ہم کہیں گے اس دن۔ چلے بالکل۔ اچھا، ایک بہت اہم ایشو جناح کا پاکستان میں، جناح کی لیگیسی کا جو ہم نے حال کیا، ان کے ویژن کا جو حال کیا، وہ تو ہے ان کی پراپرٹی تک کو بھی نہیں بخشا ہے، قبضہ مافیا اس میں چھایا ہوا ہے، مقدمے بازی چل رہی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ کتنا بد نصیب یہ ملک ہے کہ جس شخص نے کوئی لالچ نہیں کیا، اور جو بھی اس نے جائیداد بنائی، جو بھی پراپرٹی بنائی، اس نے اپنی محنت سے بنائی، اور وہ قائد ہے اس ملک کا۔ اس نے ایک پورا کا پورا ایک کنٹری جو ہے وہ بنا کے دی ہے۔ دنیا میں بہت کم ملک ہیں جو کسی اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کی پراپرٹی کو قبضہ گروپ کے حوالے کر دیا، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے اور شرم کی بات ہے کہ وزیر اعظم، گورنرز اور وزیر اعلیٰ اس پہ خاموش ہیں۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک جو ہے قبضہ گروپوں کے لیے ہے، یہ ملک جو ہے قائد اعظم کے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک آدمی ہے، اس کا آپ نے اثاثہ ہی اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور انہوں نے اپنے نام پہ نہیں رکھا تھا، اس کا وہ ٹرسٹ ہے، کسی نے بنایا اور اس کو کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے چیف منسٹر پنجاب، چیف منسٹر سندھ اور پرائم منسٹر کے لیے، کہ سر آپ انصاف دینے کی بات کرتے ہیں۔ آج میں قائد اعظم کا وارث ہوتے ہوئے آپ سے یہ انصاف مانگتا ہوں کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پراپرٹی ہے وہ واگزار کروائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور آپ جس گورننس کی بات کرتے ہیں، اب آپ کا یہ امتحان ہے کہ کیا اس گورننس کے حوالے سے یہ واپس کرا سکیں گے۔ آپ کہیں گے معاملہ عدالتوں میں ہے، تو میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کروں گا، اور تمام چیف جسٹسز جو ہائی کورٹ سے انہوں نے مطالبہ کروں گا کہ اس معاملے میں کم از کم اس بات کا تو خیال رکھا جائے کہ یہ پراپرٹی قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔ اگر وہ انصاف نہیں ملے گا ان کو، تو اب باقی وہ کیسے انصاف دے پاؤ گے؟ کیسے کہہ سکو گے کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے اور سب کو انصاف مل رہا ہے؟ گورننس کی آپ نے بات کی ہے، پی اے سی کا اجلاس ہوا، اس میں انکشافات آئے، وابڈا کی زمین پہ قبضہ ہوا، 160 ارب کا نقصان ہے۔ فوج نے کچھ زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور فوج کو کہا گیا کہ بھی 3 مہینے کے اندر جو پیمنٹس ہیں وہ واپس لے لیں۔ یہ بات قبضے کی نہیں ہے، دیکھیں اس میں بھی نااہلی ہے۔ دیکھیں یکدم تو یہ واقعہ نہیں ہوا نا، یہ آج تو نہیں ہوگا کہ وابڈا کی زمینوں اور عمارتوں پہ فوج نے قبضہ کر لیا، یہ جاری عمل ہوگا۔ آج کیسے ان کو یہ خیال آ گیا؟ ہمارے میں بھی ایک رویہ عجیب ہو گیا ہے، ہم ہر روز ایک نئی سنسنی خیز خبر کو لاتے ہیں، یہ ایک دن کا واقعہ تو نہیں ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے، جیسے میں نے پچھلے بات کی ہے قائد اعظم کے حوالے سے، کہ گورننس کا ٹیسٹ ہے، یہ بھی گورننس کا ٹیسٹ ہے۔ جس ادارے نے کوئی چیز لی ہے وہ اس کا کرایہ تو ادا کرے، اور غالباً یہ کرایہ کا جو مسئلہ ہے وہ 160 ارب کا ہے، 160 بلین آف روپیز کا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 3 مہینے میں، وزیر دفاع تک تو معاملہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے فالو اپ کرنا پڑے گا، 3 مہینے کے بعد آپ اور میں اس خبر پہ ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ 3 مہینے میں اس خبر میں ہوا کیا۔ یہ بھی ہماری خرابی ہے جرنلزم کی، ہم اس خبر کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے نہیں اس کا ہوا کیا۔ آپ اور میں 3 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ اس خبر میں کیا بنا، کیا 3 مہینے میں کچھ معاملات طے ہوئے، کیا
پراپرٹی واپس گئی یا ان کو کرایہ ملا واپس ہو یا نہیں ملا. چلیں جی مارک کر لیا, 3 مہینے بعد اس پہ ہم فالو اپ کریں گے. پرائیویٹ سیکٹر کا بھی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں. پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی ہے, کہتے ہیں نجکاری کر دو ملک کا حالات, جو ادارے ہیں ان کے حالات صحیح ہو جائیں گے. جو پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی ہے وہ بھی خسارے میں, غیر ملکی کمپنیاں پیسے نہیں دیتی. وہ اور ہے, جہاں تک ان کی دولت ہے میرے خیال وہ بڑھ گئی ہے, لیکن جو انہوں نے پیمنٹ کر رہی تھی وہ پیمنٹ نہیں کی ہے. اور مطالبہ بھی ہے کہ جو پیمنٹ ہے وہ آپ ہمیں کریں. اور ابھی دیکھنا, جیسے میں نے وہ کہا کہ وہ بھی ایک دن میں تو نہیں ہو گیا. اب یہ اتصالات کو دیے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, ایک دن میں تو نہیں یہ واقعہ ہو گیا کہ انہوں نے پیمنٹ بند کر دی ہوگی, آج صبح بند کر دی اور شام کو یہ مسئلہ زیر بحث آ رہا ہے. یہ جو گورننس کا رویہ ہمارا اچھا نہیں ہے. ہم اصل میں جو سرکاری ملازمین ہیں, جو سرکاری ادارے ہیں, وہ ان چیزوں کو اپنا ذاتی نقصان نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں آئے پیسے تو کیا ہوا, ہمیں تنخواہ مل رہی ہے, ہمیں پرکس مل رہے ہیں, ہمیں گاڑیاں مل رہی ہیں, ہمارے اللہ تللے چل رہے ہیں, تو سب ٹھیک ہے. یہاں پہ پتہ لگتا ہے گورننس ایک پورا سبجیکٹ ہے. کبھی اس پہ بات کریں گے آہستہ آہستہ جب ہم اگلے پروگراموں میں جائیں گے. اب ان سے ادائیگی لو, اور یہ ضروری نہیں کہ ہر بات میں پارلیمنٹ میں داخلت کرے, ہر بات میں سپریم کورٹ ہی پوچھے تو آپ لوگوں کو خیال آ جائے ہو غلط کچھ ہو گیا. یہ رویہ مناسب نہیں. چلے ٹھیک ہے جی, گورننس کے ایشوز ہم اور بھی مزید اٹھاتے رہیں گے. حکومت اور طالبان کے مذاکرات, اس پر بھی آپ کا ٹیک لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. حکومت اور طالبان کے مذاکرات, افتخار صاحب اب اس نہج پہ پہنچے. بات یہ طے ہوئی ہے کہ کچھ لو کچھ تو ہمارے 3 کمانڈر چھوڑو اور ہم بھی کچھ بندے چھوڑیں گے. لیکن یہ کہتے ہیں, پہلے مان گئے تھے کہ گیلانی صاحب کا بیٹا اور تاثیر صاحب کا بیٹا ان کے پاس ہے, اب وہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو حکومت پھر کیا ان سے لے گی اور یہ کیا دیں گے, کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے تو ہے کہ آپ جو گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے 40,000 لوگ مارے, میں یہ کہتا ہوں لوگ کہیں گے بار بار افتخار ایک بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے, یہ لبرل فاسسٹ ہے, یہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات کامیاب ہوں. بھائی میں مذاکرات کا مخالف نہیں ہوں, لیکن حقائق کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. 40,000 کے قاتل بھی تو سزا ان کو ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے؟ کیا خیال آپ؟ بالکل صحیح بات. ان کے خاندانوں سے پوچھیں, ان کے خاندان وہ چھوڑیں گے نا. لواحقین سے پوچھو کہ وہ قصاص لیتے ہیں نہیں لیتے, وہ لیتے ہیں نہیں لیتے, وہ کیا کرتے ہیں. بڑا وہ زیر بحث آ نہیں رہا. اب طالبان کہتے ہیں کہ ہماری بات آپ پہلے مانیں, ہمارے جو ایسے قیدی ہیں جو جنگ میں شریک نہیں تھے وہ رہا کریں, اور دونوں لڑکوں کے بارے میں وہ انکاری ہیں. اب ان کو سوچنا چاہیے نا جو زمین پر بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. اب یہ مذاکرات چل رہے ہیں تو جماعت اسلامی نے ایک اور سٹینڈ لے لیا. اس نے کہا جی کہ تحفظ پاکستان, انہوں نے میٹنگ. آپ کے صفوں میں لوگ ایسے موجود ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں, ہمیں مذاکرات کرنے, عوام کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. افتخار صاحب ان کا بھی تو ووٹ بینک ہے. بھائی میرے بھی ہو سکتے ہیں. سوال ہے کہ بحث یہ نہیں ہے کون کس کا بھائی ہے, بحث یہ کس نے کیا کیا, کس نے کس کے قتل کیے, کس نے کس کو نقصان پہنچایا, کس نے کس کو تباہ کیا. یہ بھی تو ہے نا. ایک جب بھائی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اس لیے معاف نہیں کر دیا جاتا, وہ بھائی ہوتا ہے, اس کے خلاف ٹرائل ہوتا ہے, مقدمہ ہوتا ہے, اس کے خلاف اس جو بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہوتا ہے اس کے لواحقین جا کے مقدمہ درج کراتے ہیں. اب وہ بھی کہہ سکتا ہے میں بھائی تھا, میں نے اپنے بھائی کو مار دیا. ایسا نہیں ہوتا ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے, ورنہ ریاست مذاق بن جائے گی. پہلے ہے کافی مذاق بنی ہوئی, اور بن جائے گی. اس سے زیادہ طاقتور لوگ آئیں گے, وہ کہیں گے ہمارے پاس زیادہ اچھی طاقت ہے, ہمارے پاس بندوق اچھی ہے, ہم اچھی گولیاں مار سکتے ہیں, تو وہ بھی کہیں گے مار دھاڑ کے بعد آؤ ہمارے ساتھ ڈائلاگ کرو. میں اس لیے ڈائلاگ کا مخالف ہوں. لیکن اب چونکہ یہ بات شروع ہو گئی ہے, ایک ٹائم فریم کے اندر اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. یہ غیر مہینہ عرصے تک یہ ڈائلاگ نہیں چلنا چاہیے. 3 مہینے آپ کے سمجھ سے خاطر خواہ کچھ پیش میں کہتا ہوں جی اس پہ دینا پڑے گا. یہ تو آپ 3 مہینے کہہ رہے ہو, انہوں نے تو ہمیں کوئی ٹائم نہیں دیا ابھی. نہیں, جو ابھی پچھلے 3 مہینے سے معاملہ چل رہا ہے, یہ صحیح اس میں رفتار صحیح ہے, نہج صحیح ہے. رفتار کیا ہے آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ وہ پہلے کل کہتے ہیں ہمارے پاس ہیں اور اگلے دن کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, تو روز یہ بحث ہوا کرے گی کہ آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے کمانڈرز کے نام دے دیے, جیسے آپ نے بتایا انہوں نے 3-4 لوگوں کے نام دیے. انہوں نے کہا یہ آپ ان لوگوں کو رہا کریں تو ہم بات آگے کریں گے. کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ امیر خالد ان کو کرو, یعنی وہ کلیئر ہے. مسلم خان, محمود خان, پٹھان, مفتی آفتاب, ہماری طرف سے کلیئرٹی ہے. لیکن کچھ وجوہات ایسی نظر آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کھیل کرنا چاہ رہے ہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں جو کچھ کرو آئین کے اندر رہ کے کرو. آئین سے باہر ایک دفعہ چلے گئے, ایک دفعہ آپ نے آئین سے باہر جا کے کوئی سودا کیا, کوئی کمپرومائز کیا, تو پھر یاد رکھو ریاست کو نقصان ہوگا. مت کہنا کہ ریاست کے ساتھ دھاندلی ہو گئی یا ریاست کے ساتھ دھوکہ کسی نے کر دیا.
ریاست جب کمزوری کرے گی تو پھر اور گروپ بھی ہوں گے جو ریاست کو جھکنے پہ مجبور کریں گے. تو ریاست خود فیصلہ کر لے, یہ ریاست کو فیصلہ کرے. ریاست سے مراد حکومت اور تمام وہ ادارے جو اس حکومت کے ساتھ منسلک ہیں, کہ ان کو سوچنا پڑے گا کیا اداروں نے رہنا ہے یا مسئلہ افراد نے رہنا ہے اور ان گروہ نے رہنا ہے. یہ فیصلہ ان کو کرنا پڑے گا. یہ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب امیر جماعت اسلامی کہ نواز شریعت کی جانب بڑھے, نتھنگ شارٹ آف شریعت. یہ کب نواز شریف شریعت کا مخالفت کر رہا ہے؟ وہ تو شریف آدمی, وہ تو شریعت میں یقین کرتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں, جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور ریگولر نماز پڑھتے ہیں اور تہجد بھی پڑھنی شروع کی ہے. حکومت میں وہ کچھ لانا بھی چاہتے تھے اور اب وہ جاتے ہیں حج پہ بھی جاتے ہیں اور بڑے گڑ گڑا کے وہاں پہ دعا بھی کرتے ہیں. وہ تو سب وہ چیزیں کرتے ہیں جو ایک مسلمان کو کرنی چاہیے. اب آپ کس قسم کا ان سے مطالبہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں. آپ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ تمام منارٹیز کو پاکستان سے نکال دیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ تمام منارٹیز کا حقوق چھین لیں, آپ چاہتے ہیں وہ عورتوں کو سب کو کہیں برقعے پہن لیں, آپ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں تمام اسکول بند کر دیے ہیں بچیوں کے. تو ایسا میاں نواز شریف کرتے مجھے نظر نہیں آتے. چلے, آپ نے کہا نا جیسے ریاست میں ہمارے 40,000 بندے مرے ہیں, ریاست بالکل بےحیث نظر آتی ہے. ایران برابر میں ہمارے ملک ہے, ان کے کچھ گارڈ مارے گئے ہیں. ان کے وزیر اعظم نے ہمارے وزیر اعظم کو فون کر دیا, طلب کر لیا ہمارے سفیر کو, ایک گارڈ پہ انہوں نے سٹانس لیا. اور لگتا ہے پھر ہم ادھر سے بھی ایک انٹرنیشنل آئسولیشن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھو بہت افسوس ہوگا ہماری اگر ایسا ہوتا ہے ایران کے حوالے سے, لیکن اس میں مجھے ایک حوصلہ دیا ہے نواز شریف کے بیان نے. نواز شریف نے ان سے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو یہ ایک مثبت بات کی گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا, کیونکہ میاں نواز شریف کے لیے کافی کمپلیکیشنز آ رہی ہیں. آسان رستہ نہیں ہے بالکل. اس کی وجہ کہ جہاں ایک طرف توانائی کا بحران ہے, جہاں پہ اقتصادی بحران ہے, وہاں پہ یہ کہ جب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, جب تک اس قسم کے دہشت گرد گروپ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے, ہم آگے نہیں جا سکتے. سکون نہیں آئے گا, لا اینڈ آرڈر کے مسائل آئیں گے, آپ کو اطمینان نہیں ہوگا, سرمایہ کاری نہیں ہوگی. تو میاں نواز شریف اس سے بخوبی آگاہ ہیں اور میرا خیال ہے وہ اس بات کی کوشش کریں گے. جہاں تک یہ ڈائلاگ مذاکرات ہیں, میرا یہ خیال ہے, پتہ نہیں میری چھٹی حص کیوں کہتی ہے کہ الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوگا کہ ڈائلاگ میں آئین بچ جائے گا اور آئین اپنی طاقت دکھا جائے گا. امید ہم یہی کرتے ہیں. اچھا افتخار صاحب, جو بھارت کے ساتھ میاں نواز شریف کی پالیسی ہے اس کے اوپر بھی آپ کا نقطہ نظر لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق, میں ہوں ماریا میمن. اور افتخار صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں ان میں جو تھوڑی سی صدموری آئی ہے وہ ڈپلومیسی سے میاں صاحب حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بھارت کے حوالے سے میاں صاحب کا بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے. انہوں نے کہا تجارت بڑھنی چاہیے, دونوں ملکوں کو قریب آنا چاہیے, لیکن کچھ تحفظات ہیں ہمارے کسان بھائیوں کے, اس لیے وہ احتجاج کرے 31 کو. بالکل آپ کو پتہ ہے کہ 31 مارچ کو دھرنا ایک پلان کیا جا رہا ہے کسانوں کی طرف سے, اور واگا بارڈر پہ جا کے وہ دھرنا مارچنا چاہتے ہیں. پرویز علی نے پچھلے دنوں اپنے خیالات کا اظہار کیا اس سبجیکٹ پہ. انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ جو بھارتی کسانوں کو سہولتیں ملی ہوئی ہیں وہاں پہ بجلی میں, پانی میں, کھاد میں, اسپیئر پارٹس میں, ٹریکٹر میں, اس کے مقابلے میں پاکستان کے کسان کو یہ سہولتیں نہیں ہیں. اگر ان دونوں کسانوں کو یہ سہولتیں مل جائیں تو پھر تو آپ ان کے ساتھ یہ ٹریڈ کھول لیں, تب ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا کسان مہنگی کھاد لے, مہنگا بیج لے, اس کو پانی بھی بر وقت نہ ملے, اس کو بجلی بھی مہنگی ملے اور نہ ہی ملے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, تو اس کی جو پیداواری عمل ہے اس پہ جو کاسٹ آئے گی وہ زیادہ آئے گی. اور صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان میں جہاں پہ اتنی رعایتیں انہوں نے اپنے کسانوں کو دی, وہاں پہ کاسٹ کم آئے گی. جب ان کی کاسٹ کم آئے گی تو وہ جب چیزیں ہماری مارکیٹ میں آئیں گی تو وہ اپنی جگہ بنا لیں گی, اور ہمارا کسان جو پیدا کر رہا ہے اس کی چیزیں مارکیٹ میں نہیں بکیں گی. اور یہ بہت ایک لیگل بات چودھری پرویز علی نے کی اور بڑا بیلنس قسم کا پوائنٹ آف ویو ہے. اب اس پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. خود پچھلے بھی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ جلدی میں کوئی فیصلے نہ کیے جائیں, دیکھا جائے کہ بھی ہمارا مفاد کیا ہے. میں ذاتی طور پہ ہندوستان کے دوستی کے حق میں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ممالک اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں, اور یہ جو 1.25 ارب کی آبادی ہے یہ اچھی زندگی گزار سکے,
ہم اپنے فوجوں پہ پیسہ کم خرچیں، عوام پہ زیادہ خرچیں، صحت پہ زیادہ خرچیں، تعلیم پہ زیادہ خرچیں. لیکن یہ حقیقت جو میں نے آپ سے بھی ڈسکس کی، یہ حقیقت ہے. جب یہ سستی مارکیٹ میں آئے گی تو لوگ وہ خریدیں گے، اس سے ہمارے کسان کو بہت برا نقصان ہوگا. جب ہمارے کسان کو نقصان ہوتا ہے تو یاد رکھو ہماری جو بہت بڑی تعداد ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اور ان کی تمام جو زندگی ہے اس کا انحصار اسی کاشت کے ذریعے ہے. افتخار صاحب، لیکن ہم ایک زرعی ملک ہیں. نواز شریف صاحب نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچا ہوگا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کے تحفظات ہے، ان کی گہری نظر ان معاملات پر، ایسے تو نہیں انہوں نے لگایا ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، اس پوائنٹ آف ویو کو جواب دے دیں. کل چاہیے نا ان کے وزیر کسی کو کہ کہیں جی افتخار صاحب آپ ایسے بلا وجہ باتیں کرتے ہیں اپنے پروگراموں میں بیٹھ کے، نہ آپ کو کچھ پتہ ہے. دیکھو ہمارا ٹریکٹر اتنا سستا ہے، ہماری کھاد ہندوستان سے اتنی سستی ہے، ہماری بجلی ہندوستان سے اتنی سستی ہے، ہم اتنی آسانی سے اپنے پانی دے رہے ہیں اپنے کسان کو، تو آپ ایسی باتیں بنائے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ چیلنج کریں نا. یہ جو فلسفہ آ رہا ہے جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، جو گروپ ہے اس کو جواب دینا تو حکومت وقت کا کام ہے. میں کنونس ہوں پرویز الہی کے اس پوائنٹ سے. اگر یہ وجہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر کمپٹیشن ٹف ہو جائے گا اور پھر میرے کسان کو نقصان ہوگا جو مناسب نہیں ہوگا. کسی قیمت پہ منظور نہیں ہونا چاہیے. سندھ کی طرف رخ کرتے ہیں، وہاں پر کچھ خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے. نصاب میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، ہندو مخالف مواد نکالا گیا ہے، ہولی اور کرسمس کے بارے میں باتیں ڈالی گئی ہیں. آپ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں کہ آپ کا ہمسایہ بے ایمان ہے، دھوکے باز ہے، تو یہ ایک روایت اچھی رہی ہے. جو آپ کی اپنی ذاتی دشمنی اور ذاتی سوچ ہے نا، خدا کے لیے وہ پاکستان کے نوجوانوں کو ورثے میں مت دو. تاریخ ہوتی چاہیے. کوئی کمزور کوئی طاقتور نہیں ہوتا. یہ کوئی مسلس کی جنگ نہیں ہے، یہ تو اقتصادیات کی جنگ ہے، ہتھیاروں کی جنگ ہے، پلاننگ کی جنگ ہے، ویژن کی جنگ ہے. وہ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اگر ہم زیادہ مضبوط ہوں گے، اگر ہم زیادہ پیسے کما رہے ہوں گے، اگر میرے بچے اچھے پڑھ لکھے ہوں گے، وہ اچھی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہوں گے، پی ایچ ڈیز کر رہے ہوں گے، تو اپنے دشمن کا مقابلہ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم جو آمر ہیں ان کا تذکرہ ضرور کریں گے، نصاب میں رکھیں گے، لیکن یہ بتائیں گے کہ انہوں نے جو زیادتی کی ہے، جو ان کی جو تعریف لکھی جاتی ہے، ہم تعریفی کلمات نکال دیں گے. اور یہ بہت سنجیدہ اچھی بات ہے، کیونکہ آپ اپنے ملک سے ڈکٹیٹرز کے حصے کو نہیں نکال سکتے. اگر نکال دو گے تو آدھی تاریخ خالی رہے گی کہ پتہ لگے ان سالوں میں کون تھا. تو جو ان کی تعریف کی گئی تھی کہ بہت اچھے تھے، بہت بہتر کام کیا اور یہ کیا، جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں انہوں نے کہا ہم اس کو نکال دیں گے. پھر آپ نے منارٹی کی بات کی. منارٹی ہماری رسپانسبلٹی ہے، رہے گی جب تک پاکستان کے جھنڈے میں سفید حصہ ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، بطور مسلمان آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا کیا فرض ہے منارٹیز کے حوالے سے، ہمیں ہمارا دین کیا بتاتا ہے، ہمارا آئین کیا بتاتا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک اس میں ہے کہ اگر ہولی اور کرسمس کو شامل کر لیا جائے کیوں نہ کیا جائے. بالکل کیوں نہ کیا جائے. سوال ہے کیا وہ ہمارے ملک میں نہیں رہتے؟ پاکستان بنانے میں بڑا ہاتھ تھا مائنورٹیز کا. میں پچھلے پروگرام میں کہا تھا، آج کہوں گا پھر یہ کہیں گے دوبارہ کیا ہے. پاکستان میں آیا ایک ایسے آدمی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل تشیع تھا. اس جوگندر ناتھ منڈل اس کی کیبنٹ میں ہندو تھا. ظفر اللہ اس کے پاس قادیانی تھا. اس قسم کے لوگوں نے پاکستان بنایا. تو آپ ان سب لوگوں کو کہتے ہیں ان لوگوں کو ان کے تہواروں کو بھی ختم کر دیا جائے، ان کو مانا بھی نہ جائے، تو آپ اپنی نفی خود کرنا چاہتے ہیں. یعنی جو ثانیہ لاڑکانہ کے بعد ایک سیکولر سندھ کی مت خراب ہوئی تھی کے حوالے سے، وہ اس کو سندھ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پیار ہے، محبت ہے، جہاں کے گیت میں، جہاں کی موسیقی میں ایک مٹھاس ہے. سرائی کی رہ گئی ہے وہاں پر بھی. مت اس لیے رہ گئی نا، ہم ٹالریٹ نہیں کر رہے، ہم برداشت نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے. دیکھو سوسائٹیاں ایسے نہیں چلتی. آپ کو آپ کے مذہب کا حق ہے. آپ ہی کا مذہب بتاتا ہے جس پہ آپ کا ایمان ہے. میرا ایمان ہے وہی مذہب مجھے کہتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو منارٹیز کے لیے. اس لیے میں خوش ہوں انہوں نے فیصلہ کیا. ممکن ہے باقی صوبے بھی اس قسم کا فیصلہ کریں اور ان چیزوں کو شامل کریں. بچوں کو یاد بطور تعلیم وہ دو جس سے بچوں کو پاکستان کے بارے میں پتہ لگے، پاکستان کے حقائق کے بارے میں پتہ لگے، پاکستان کے ہیروز کے بارے میں پتہ لگے. ان کو ان کے دشمنوں کے بارے میں بتانے کی بجائے میں سمجھتا ہوں ان کے اچھائیاں، ان کی طاقت جو ہے وہ اصل بتاؤ. ان کو کہانیاں خیالی نہ سناؤ. ان کے ہاتھ میں ابھی سے بچپن سے تلواریں نہ پکڑا دو. اگر پکڑانا ہے تو قلم پکڑاؤ. ان کے ہاتھ میں کمپیوٹر کی سہولت دو اور ان کو بتاؤ کمپیوٹر سے کیا حاصل کر سکتے ہیں.